اس کے علاوہ اگر کسی پر ویسے عام حالات میں قرض ہے کسی کے اوپر، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، سیونگز بھی ہیں، تو قرض تو چاہیے اس کو فوراً ادا کر دے اگر وقت آ چکا ہے۔ ٹالنا، لیٹ کرنا، بات کو گھمانا، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کئی پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ یہ انسان کی عزت کو بھی حلال کر دیتا ہے، یہ انسان کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ قرض اگر دینا ہے تو اس قرض کو دے کر اپنے آپ کو حلال کیجیے، نہیں تو مرنے کے بعد معاملہ لٹک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے آغاز اسلام میں جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے ایسے آدمی کا جس کے اوپر قرضہ ہو۔ مغفرت کی جنازہ ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے تم لوگ پڑھو، میں نہیں پڑھا، کیونکہ ایک قرض ایسا ہے کہ اس کی بخشش روک دی گئی ہے۔ میں اللہ سے کیسے استغفار کروں اللہ میری دعا کو رد کرے؟ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ کوئی اگر اپنے بعض موقعوں پر بعض لوگوں نے اپنے ذمے لے لیا، دیکھا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، بیچارے کا جنازہ نہیں ہو پا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہے، اس نے کہا اللہ کے نبی جو اس پر قرضہ ہے وہ میں لیتا ہوں اپنے ذمے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس سے بعد میں پوچھا کچھ دنوں کے بعد کہ قرضہ ادا کیا؟ اس نے کہا نہیں ابھی تک نہیں کیا۔ فرمایا معاملہ اس کا ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ اور نفس معلقۃ بدینہ، انسان کا معاملہ لٹک جاتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا، معاملہ لٹکا ہوا ہے اس کا، جلدی کرو ادا کر دو۔ اور پھر جب اللہ نے فراوانی دے دی، بیت المال مضبوط ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ آتا، آپ قرضے کا آپ پوچھتے، پتہ چلتا قرضہ ہے، فرمایا وہ اب ہمارے بیت المال کے ذمے میں ادا کروں گا، اور آپ جنازہ پڑھاتے۔ اس لیے بڑا خطرناک، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو ہلکا نہ لیں۔ قرضہ اگر ہے تو اپنے آپ کو فوراً قرضے سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں۔ بعض احباب اپنی زندگی کو سہولت کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے خرچے میں اپنے معاملات کے اندر کمی نہیں ہوتی، گھومنا پھرنا، ٹھاٹ باٹ، موج مستی ساری اپنے اسی سٹائل کی ہے، بلکہ اس سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کا قرضہ دینا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہمارا ہے اور موج مستی ان حضرت کی ہے۔ مزہ تو آ گیا آپ کو وقتی، لیکن معاملہ مرنے کے بعد بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، مغفرت نہیں ہو پاتی، معاملہ لٹک جاتا ہے، بارگاہ الہی میں پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے یہ جو آسانیاں اور آسائشیں ہیں، آپ کی جو زندگی کی سہولتیں ہیں، قرضہ اگر ہے تو ان کو ختم کر دیجئے اور قرضے کو ادا کرنے کی پہلے کوشش کیجیے، یہ بہت لازمی ہے۔ اس لیے قرضہ اگر دینا ہے تو ایسا آدمی زکوٰۃ دینے سے پہلے قرضہ ادا کرے گا۔ اس مال کی جس کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ زکوٰۃ بعد میں دے، پہلے قرضہ ادا کرے، کیونکہ قرض کے بغیر نجات نہیں ہے۔ پھر اگر مال بچ گیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے قرضہ لینا ہے۔ اب آج کل جو صورتحال مارکیٹ کی بن گئی ہے، لوگوں کی بن گئی ہے، اور واقعتاً پریشان کن حالات ہیں، اچھے اچھے کھاتے پیتے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، ان کے معاملات بگڑ گئے ہیں، معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ ایسی اگر آپ کو صورتحال کہیں نظر آتی ہے، کسی کو آپ نے قرضہ دیا اور وہ اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو مال جس کا ہے زکوٰۃ اس نے دینی ہے۔ میرے پیسے تھے، میں نے کسی کو قرضہ دیا، زکوٰۃ میں نے دینی ہے، میں نے اپنی خوشی سے دیا قرضہ، مال تو میرا ہے، واپس آئے گا۔ میں نے اس کو دیا تھا 6 مہینے، 8 مہینے، سال کے لیے، سال کیا وہ 4 سال ہو گئے، پیسے واپس نہیں آئے۔ حالات ایسے ہیں، وہ مجھے معلوم ہے نہیں دے سکتا، حالات ہی نہیں ہیں، تو اب میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، کیونکہ پیسہ میرا ڈوب گیا، وہ دے ہی نہیں سکتا۔ کبھی زندگی میں اس نے واپس کر دیا، کبھی حالات بن گئے اس نے دے دیا، تو پھر اہل علم کے مختلف اجتہادات ہیں کہ اس کو کیسے اب وہ کیا حل نکالے۔ تو بہتر قول، مناسب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ڈوبا ہوا پیسہ جب انسان کو واپس مل جائے تو اس پیسے کی 1 سال کی زکوٰۃ دے کے اپنے استعمال میں لے لے، کیونکہ وہ ڈوب گیا۔ اور جس پیسے کے ملنے کی امید ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، اس پیسے کی زکوٰۃ انسان نے ادا کرنی ہے۔